السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی سال کی ابتدا محرم سے ہوتی ہے اور یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، اور اس مہینے میں ایک دن آتا ہے جو 10 محرم الحرام کا دن ہے، اور اس دن کو اللہ رب العزت نے بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت مجھ سے رزق کی تنگی کو دور کر دیں، رزق کی فراوانی عطا فرمائے، برکت والا رزق عطا فرمائے، تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث مبارکہ کو غور سے سنیے گا اور اس پر عمل کیجیے گا، اور پھر مجھے بتائیے گا کہ ہم نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث مبارکہ پر عمل کیا، اور اس عمل کے برکت سے اللہ رب العزت نے ہم پر سے رزق کی تنگی کو دور فرما دیا، فراوانی والا رزق عطا فرمایا، برکت والا رزق عطا فرمایا۔ وہ کیا حدیث مبارکہ ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 10 محرم الحرام کو اپنے اہل و عیال پر وسعت کرے گا، عام دنوں سے ہٹ کر ان کے لیے اچھا کھانا پکائے گا، تو فرمایا کہ اللہ رب العزت سارا سال اس پر سے رزق کی تنگی کو دور فرما دیں گے۔ یہ حدیث ضعیف ہے، ضعیف ہونے کے باوجود ہمارے اکابرین نے اس حدیث پر عمل کیا اور حرف بحرف اس کو سچ پایا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے 10 محرم الحرام کو اپنے اہل و عیال پر وسعت کی، عام دنوں سے ہٹ کر ان کے لیے اچھا کھانا پکایا، تو کھلی آنکھوں سے ہم نے اس کا مشاہدہ کیا کہ اللہ رب العزت نے سارا سال ہم پر سے رزق کی تنگی کو دور فرما دیا، رزق میں برکت عطا فرمائی، فراوانی عطا فرمائی۔ تو میرے پیارو، جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت رزق کی تنگی کو دور فرما دے، فراوانی والا رزق عطا فرمائے، برکت والا رزق عطا فرمائے، تو وہ 10 محرم الحرام کو اس عمل کو سنت سمجھ کر کیجیے گا کہ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت ہے، جو سنت سمجھ کر عمل کرے گا، اپنے اہل و عیال پر وسعت کرے گا، عام دنوں سے ہٹ کر ان کے لیے اچھا کھانا پکائے گا، تو اللہ رب العزت اس کے لیے فراوانی عطا فرمائیں گے، رزق میں برکت عطا فرمائیں گے۔ جتنی آپ کی توفیق ہے، جتنی آپ کی گنجائش ہے کہ آپ اچھے سے اچھا کھانا پکا سکتے ہیں، اپنی توفیق کے مطابق، اپنی گنجائش کے مطابق پکا سکتے ہیں، تو ضرور پکائیے۔ پھر دیکھیے کہ اللہ رب العزت کیسے آپ کو رزق کی تنگی سے محفوظ فرماتے ہیں۔ جو اس پر عمل کرے، سنت سمجھ کر عمل کرے کہ میں یہ پیارا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور اس دن کوئی خاص پکوان مخصوص نہیں ہے کہ بھئی آپ نے پکانا ہے تو حلیم ہی پکانا ہے، جیسے عام لوگ کا رواج ہے، بن چکا ہے کہ 10 محرم الحرام کو حلیم ہی پکانا ہے۔ گنجائش ہے تو پکا لیجیے، لیکن اس کو لازم اور ملزوم سمجھنا یہ بدعت ہے، اس سے بچنا ہے۔ کھیر آپ نے پکانی ہے، آپ نے کہا جی اس مہینے کے اس دن کے اندر خاص مخصوص کھیر ہی اور کوئی نہ پکائے، جو آپ کی توفیق ہے، کوئی پکوان مخصوص نہیں، جو آپ کی توفیق ہے، جو آپ کی گنجائش ہے، آپ اس کے مطابق عمل کیجیے، پکائیے اور اپنے اہل و عیال کو کھلائیے، سنت سمجھ کر یہ عمل کیجیے گا۔ پھر بار بار آپ سے یہی تاکید کر رہا ہوں۔ ایک ہمارے بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنا تجربہ آپ لوگوں کو بیان کرنا چاہتا ہوں، اپنا تجربہ بتانا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے تھے ہمارے شیخ حضرت مولانا موسیٰ روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کا یہ عمل ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی 9 محرم الحرام کا دن آتا ہے، دن گزر گیا، پھر مغرب کے بعد اگلے دن 10 محرم الحرام ہوگا، 10 محرم الحرام کے رات کو میں یہ عمل کرتا ہوں۔ عمل کیا بڑا مختصر سا عمل ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں 3 آدمیوں کی دعوت کرتا ہوں، ایک امیر آدمی کی، ایک متوسط آدمی کی، اور ایک غریب آدمی کی۔ 3 آدمیوں کی میں دعوت کرتا ہوں، بڑی شاندار اعلیٰ قسم کی دعوت، جتنی میرے اندر توفیق ہے، گنجائش ہے، میں دعوت کرتا ہوں۔ فرمایا کہ اس دعوت کی برکت سے اللہ رب العزت مجھے سارا سال رزق کی تنگی سے محفوظ فرماتے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ عمل بار بار کیا، 1 مرتبہ نہیں کیا، 2 مرتبہ نہیں کیا، 3 مرتبہ نہیں کیا، بلکہ بار بار ہر سال میں یہ عمل کرتا ہوں، اور اللہ رب العزت مجھے رزق کی تنگی سے دور فرما دیتے ہیں۔ یہ عمل نہ کوئی سنت ہے، نہ واجب ہے، بلکہ یہ اکابرین کا مشاہدہ ہے۔ تو آپ ضرور اس سنت پر عمل کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ اللہ رب العزت نے اس عمل کے برکت سے ہمارے لیے پریشانیوں کو ختم فرما دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔